حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت تمام انسانیت کے اندر سب سے زیادہ افضل و اولیٰ ہے۔ اور اس کے بعد وہ حضرات جو انبیاء کرام کے معاون و ممد بنے، ساتھی بنے، ان کے حواری بنے، ان کو بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلفاء، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، آل بیت اطہار، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام اپنی وراثت درہم و دنانیر، دراہم و دنانیر اور مال کی صورت میں نہیں چھوڑتے ہیں۔ لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم، فرمایا ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم کی ہوتی ہے، اور والعلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کی وراثت کے جو امین ہیں اور وارث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کے علماء کرام ہیں۔ ہر زمانے کے اندر حضرات گرامی جو وقت گزرتا ہے کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، بدعات و خرافات اور چیزیں دین کے اندر دھر آتی ہیں، عقائد و نظریات و افکار کے اندر خرابی آ جاتی ہے، اعمال میں خرابی آ جاتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، رب تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد، ایک صدی کے بعد ایک ایسے عالم کو پیدا کرتا ہے، ایک ایسے مجدد کو بھیجتا ہے کہ جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ وہ جو خرابیاں ہیں عقائد کے اندر، اعمال کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر، وہ ان کے اندر من یجدد لہا دینہا، فرمایا وہ دین کے اندر تجدید کرتا ہے، لیکن وہ تجدید قرآن و حدیث کے تابع ہوتی ہے۔ جب بہت خرابیاں پیدا ہو گئیں، بادشاہوں نے، ملوک نے اس امت کے اندر بہت خرابیاں پیدا کر دیں، تو رب تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیج دیا۔ آپ بادشاہ وقت بھی تھے، سربراہ مملکت بھی تھے، بلکہ امیر المومنین تھے۔ بعض لوگوں نے آپ کو خلفائے راشدین کے اندر شامل فرمایا، آپ کے زمانے کا عدل دیکھ کر عمر فاروقی اور عدل فاروقی کی یاد آ جاتی تھی، آپ نے وہ نظام قائم کیا۔ ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر جب اسلام آیا، اور اس کے بعد جب اسلام کے اندر خرابیاں پیدا ہونے لگیں، اور لوگوں نے بادشاہوں کے ساتھ مل کر، خاص طور پر اکبر بادشاہ کے زمانے کے اندر جس وقت جو ہے ایسی خرابی پیدا ہو گئی کہ وہ بڑے بڑے فاضل اپنے آپ کو علماء کہنے والے، وہ فضل اور فیضی جیسے جنہوں نے بغیر نقطوں کی تفسیریں لکھ دیں، لیکن حال یہ تھا کہ وہ اکبر بادشاہ کی ہر خلاف شرع بات کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈ کے لے کر آ جاتے تھے، کوئی نہ کوئی اصول لے کر آ جاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ بہت علم بھی ہونا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک من علم نافع، خدایا جتنا بھی علم عطا فرمانا، علم نافع عطا فرمانا۔
اور عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. ضمناً ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بہت سارے ذہین فتین لوگوں کو دیکھیں گے، وہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، بہت فتین ہوتے ہیں، کمال کا ان کا حافظہ ہوتا ہے، کمال کی ان کی معلومات اور انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن اللہ محفوظ فرمائے ان لوگوں سے کوئی خیر کا کام نہیں ہوتا ہے، ان لوگوں سے امت کی بھلائی کا کوئی کام نہیں ہوتا. ایک نیا سے نیا فتنہ پیدا کرتے ہیں، ایک نیا سے نیا شر پیدا کرتے ہیں. ان کے دماغ کے اندر یہ چلتا رہتا ہے کہ یہ جو 14 صدیوں سے ایک نارمل بات ہو رہی ہے، ایک سیدھی سیدھی بات ہو رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. نہیں، فقیر ایک نئی بات آج لے کر آئے گا. فقیر آج آپ کو ایک نیا، ایک زیرو بیٹر 14 صدیوں سے آج تک نہیں ہوگا، فقیر وہ نکال کے لے کر آئے گا. یہ شوق ہوتا ہے دماغ کے اندر. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو فضل اور فیضی وہ باکمال شخصیات تھے کہ جنہوں نے بغیر نقطے والی تفسیریں لکھ کے دے دی. لیکن کام کیا تھا ان کا کہ اکبر بادشاہ نے جو دین الہی بنانے کی کوشش کی، دینوں کا مجموعہ، سب کو ملا دو، سب کو یکساں کر دو، کہ ایک بلیور ہوتا ہے، ایک نان بلیور ہوتا ہے. آج میں اس عمارت کے نیچے بلیور اینڈ نان بلیورز کو سب کو جمع کر کے رکھ دوں گا. تو وہ اکبر بادشاہ بھی یہی کام کرنے لگا تھا جو آج کے ہمارے زمانے کے اندر بلیور اور نان بلیور کے نام سے سب کو ایک عمارت کے تلے جمع کر کے دین الہی اور دین اکبری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے بھی یہی کام کیا، اور اس کے تعاون کون کر رہا تھا؟ یہی فضل اور فیضی کر رہے تھے، دلائل جمع کر کے لے رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا، اور بر صغیر کی سرزمین پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت کو بھیجا مجدد بنا کر. ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں، شیخ احمد سرہندی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین ہند پر وہ مرد قلندر بھیجا. ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرم یہ احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بر وقت خبردار کر دیا کہ ہند کے اندر یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور دین اکبری اور دین الہی کے نام پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر بہت اسلوب کے ساتھ. ہمارے ہاں تصوف یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ صرف وظیفے دیتے رہیں، دم درود دیتے رہیں، آپ صرف تسبیح پڑھتے رہیں، آپ صرف حلقہ ذکر کرتے رہیں. بالکل یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، یہ دم بھی ضروری ہے، یہ درود بھی ضروری ہے، یہ تسبیح بھی ضروری ہے، یہ حلقہ ذکر بھی ضروری ہے. لیکن اس سے اوپر ضروری بھی کوئی اور چیز ہے، اس کے اوپر ضروری بھی کوئی اور چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کو لوگ خراب کرنے لگے تو سب سے پہلے اس عالم اور صوفی کا کام ہے کہ میدان کے اندر نکلے. حضرت امام حسین سے بڑھ کر کون صوفی ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ وہ بھی میدان کے اندر نکلے. فرمایا کہ انہوں نے نکل کر اور اسلام کے یزید کے دور میں آنے والی اسلام پر جو حملے تھے، فرمایا کہ ان حملوں کا آپ نے مقابلہ کیا. اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے اکبر بادشاہ کا مقابلہ کیا، جہانگیر کا مقابلہ کیا. اس کے بعد جب خرابیاں پیدا ہوئیں اور یہاں تک کہ جہانگیر آپ کو قتل کروانے لگا، لیکن چونکہ آپ نے طاقت پکڑ لی تھی. یہ بھی ایک ضروری ہے، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ جب تک آپ قوت و طاقت نہیں حاصل کر سکتے ہیں، آپ نظاموں کو نہیں بدل سکتے. قوت و طاقت کا حاصل کرنا یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. عوامی قوت کا حاصل کرنا، ڈر گیا وہ، لیکن اس نے کیا کیا کہ آپ کو جیل کے اندر قید کر دیا. جیل کی صعوبتیں، تکلیفیں، مشقتیں. ہم اور آپ ایک دن بھی جیل کے اندر نہیں رہ سکتے.
ہم کہتے ہیں اللہ کا دین بھی تخت پر آ جائے، کہ جتنی شیطانیت ہے یہ بھی ختم ہو جائے، لیکن مجھے اور آپ کو کانٹا نہ چبھے، ہمارے کپڑوں کی استری بھی خراب نہ ہو، ہماری ویسکوٹ کی سلوٹیں بھی خراب نہ ہوں، اور اللہ کا دین تخت پر لے آ جائے تو یہ نہ آپ لا سکتے ہیں نہ میں لا سکتا ہوں۔ اس کے لیے تکلیفیں، صعوبتیں، مشقتیں، مصیبتیں انہوں نے برداشت فرمائیں۔ حضرت شیخ سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، آپ نے جیل سے خطوط کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائی، اپنے خلفاء کو خطوط لکھے اور بڑے بڑے فوجیوں کو خطوط لکھے، اور آپ کے ان خطوط کو مکتوبات کی صورت کے اندر، مکتوبات امام ربانی کی صورت کے اندر، جو آج بھی قرآن و حدیث کا ایک مجموعہ اور قرآن و حدیث کی ایک تفسیر ہے، جس کے ذریعے بر صغیر کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ سارا وہ کافرانہ نظام، سارا وہ ملحدانہ نظام، سارا وہ دین الہی، جو دین الہی اور دین اکبری جو مجموعہ بنا رہے تھے، اس کی تمام عمارت گر گئی، اور دوبارہ بحمد اللہ تعالی اللہ کی تکبیر بر صغیر کے اندر بلند ہونے لگی۔ تبھی اقبال کہتے ہیں کہ جب وہاں پر میں پہنچا ہوں اور جا کر میں نے دیکھا کہ یہ مطلع انوار ہے، اور اس کے ذروں کے اندر جو ہے، اس کے خاک کے ذرے، ان کے اندر وہ روشنی ہے کہ جو آسمان کے ستارے بھی شرمندہ ہیں اسے دیکھ کر۔ اور فرمایا اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا، جن کو بر وقت خبردار رب تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا۔ آج جو اذانیں بلند ہو رہی ہیں، تکبیریں بلند ہو رہی ہیں، وہ دین اکبری کے نام پر سب کچھ ختم کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، اور آج اللہ کی تکبیریں بلند ہو رہی ہیں، آج یہ دین آباد و شاد ہے۔ پھر مجدد صاحب نے اس زمانے کے اندر جتنی خرافات تھیں، بدعات تھیں، روافض تھے، خوارج تھے، جو عقائد کے نام پر دین اسلام کو ضرب لگا رہے تھے، کہیں سے خارجی داخل ہو رہے تھے اپنے فتنوں کے ساتھ، کہیں سے روافض اور رافضی داخل ہو رہے تھے اپنے فتنوں کے ساتھ، اور حضرت مجدد الفسانی نے ان کا قلع کما کیا، بالکل خالص دین، وہی دین محمدی جو مدینہ منورہ سے چلا تھا، بر صغیر کے اندر دوبارہ اس کو چمکا کے رکھ دیا، ان تمام بدعات و خرافات کا قلع کما کیا۔ اکبر بادشاہ نے تو یہاں تک کر دیا تھا، اور اس کے لیے بھی وہ دلائل یہی مولوی فضل اور فیضی سے جمع کیے ہوئے تھے کہ بھئی اکبر بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کی جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس امت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ عبادت تو کفر ہے، اگر تعظیماً بھی کوئی سجدہ کرتا ہے امت محمدیہ کے اندر، صحابہ کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا۔ اس امت میں، اس کائنات میں، اس جہان میں، بلکہ جب سے جہان بنا ہے قیامت تک حضور سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، جب ان کو سجدہ نہیں ہوا ہے تو کسی کو سجدہ نہیں ہو۔ سجدہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر، یہ جبین نیاز صرف ان کی بارگاہ کے اندر ہوگی۔ اور جتنی خرافات اور جتنی بدعات تھی، ان خرافات و بدعات کا مقابلہ کیا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور دین کو صاف کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، ہمارے بڑے بڑے علماء حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا کفایت علی کافی، دوبارہ ایک مرتبہ ان علماء کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا، تکلیفوں کے اندر ان کو سولیوں پر چڑھایا گیا۔ جزیرہ انڈمان جسے کالا پانی کہا جاتا ہے، وہاں کی سزائیں دی گئیں، لیکن بحمداللہ تبارک و تعالی یہ مردان حر اور یہ غربی احرار والے، یہ آزادی والے، انہوں نے کبھی بھی اپنی گردن کو نہیں جھکایا۔ جس طرح شیخ مجدد کی گردن جو ہے وہ جہانگیر کے آگے نہیں جھکی تھی، ان کی گردن بھی اس انگریز کے آگے نہیں جھکی، سولیوں پر، پھانسیوں پر چڑھا دیا، زمینیں چھین لی۔ آپ نے یہی فرمایا، مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمیں مار کر اس دین کو ختم کر دو گے، ہمارے دلوں سے اس محبت رسول کو ختم کر دو گے؟ فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے گھر، ہماری زمینیں نہ رہیں نہ رہیں، یہ اللہ کا دین باقی رہے گا، کہ کوئی گل باقی رہے گا
نا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ دین باقی رہے گا، رسول اللہ کا نام باقی رہے گا، یہ پرچم اسی طرح بلند و بالا رہے گا۔ انگریز 1857 کے اندر جب مسلمانوں پر ظلم کیے تو پھر اس کو سکھایا گیا کہ یہ مسلمانوں پر تم قبضہ نہیں کر سکتے ہو، مسلمانوں کو تقسیم کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور مسلمانوں کے اندر سے یہ جو گرمی احرار ہے، یہ جو روح محمد ہے، یہ جو اس کے اندر کرنٹ ہے، اس کو نکال دو، ایک مسلمان بنا دو، وہ نماز بھی پڑھے، تسبیح بھی کرے، حج بھی کرے، عمرہ بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، چلہ بھی دے، لیکن اللہ رسول کی محبت کو، تعظیم کو، تقدیس کو ان کے دلوں سے نکال دو۔ وہ ایک نام کا مسلمان رہ جائے، وہ ایک پتلا اور ایک کٹ پتلی مسلمان رہ جائے، کوئی اللہ رسول کو گالی دے، دین کو گالی دے، قرآن کو گالی دے، دین پر حرف آئے۔ یہ جس زمانے کے اندر مجدد الفسانی جیسے لوگ پیدا ہوئے، شاہ ولی اللہ جیسے لوگ پیدا ہوئے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی جیسے لوگ پیدا ہوئے، فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا کفایت علی کافی، یہ لوگ اب پیدا نہ ہو، ایسا کر دیا جائے۔ کہا کیا کیا جائے کہ وہ فاق کش موت سے، اقبال بتاتے ہیں، اقبال کہتے ہیں آؤ میں بتاؤں کہ انگریز نے کیا پلان تیار کیا۔ انگریز نے کہا کہ اگر ان پر قابو پانا چاہتے ہو تو وہ فاق کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ کہا تم نے چڑھا لی پھانسیاں، سب کچھ کر لیا، نہیں ڈرے، جانیں دے دی؟ بولا یہ نہیں ڈرتے، اس سے نہیں ڈرتے۔ وہ فاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کامیاب ہو تو موت سے کچھ بھی نہیں ہوگا، روح محمد ان کے، وہ فاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت ایمان کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ کہا اگر افغانیوں پر قابو پانا چاہتے ہو، عرب پر قابو پانا چاہتے ہو، بر صغیر پر قابو پانا چاہتے ہو تو سنو، افغانی ان کا جو ملا ہے یہ ملا کے زیر اثر ہے، ہٹا دو ان کے ملا کو ان کے، اقبال کہتے ہیں، مفکر ملت کہتے ہیں ملا کو ان کے، افغانیوں کی غیرت ایمان کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اور یہ جو عرب ہے، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، عرب پر حملہ کیا، عرب تو غیرت کا مرکز و محور تھے، لیکن ان عرب کو سب سے پہلے تباہ و برباد کیا اور ان کو فرنگی تخیلات دے کر اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور فرمایا کہ وہ فاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ روح محمد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم، محبت۔ میں نے ذکر کیا آج سے 2 جمعے پہلے کہ پھر ایسی کتابیں لکھائی گئی، ایسے قرآن کے تراجم کیے گئے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی کی گئی، اللہ کے رسول کی بے ادبی کی گئی۔ قرآن کے ترجمے کرتے ہوئے یہاں تک کہا گیا کہ اللہ دھوکہ دیتا ہے، اللہ چال چلتا ہے، اللہ مکر کرتا ہے، اللہ فریب کرتا ہے، اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا مالک و مولا ان تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، تمہارا کوئی خدا ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، فرقوں کے اندر بٹ گئے۔ میں نے اس جمعے کو مثال دی تھی کہ کسی کو مکار کہا جائے، دھوکے باز کہا جائے، وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن یہی جب اللہ کے لیے لکھ دیا گیا تو کہا نہیں یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ فرقے ہیں، یہ فلان ہیں، یہ تمکان ہیں۔ کیا ہوا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جب یہ حالات بن گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ امت پر کرم کیا۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا۔ فرمایا جب بھی دین کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، ہر صدی میں رب تبارک و تعالیٰ ایک مرد قلندر کو پیدا کرتا ہے، ایک ایسے مجدد کو پیدا کرتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ جب یہ وقت آ گیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو بھیج دیا۔ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن تشریف لائے اور آ کر انہوں نے بریلی کے اندر بیٹھے۔ بریلی کے اندر بیٹھ کر انہوں نے وہ کام کیا کہ جتنے عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقدیس و ناموس پر حملے، جتنے رب تبارک و تعالیٰ کی تقدیس و ناموس و مقدسات پر حملے، آپ نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا
کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ وہ اعلیٰ حضرت کی تلوار نے ان تمام ظالموں اور دل سے محبت رسول کے نکالنے والوں کا کلا کما کر دیا۔ آج سب تباہ و برباد ہو گئے، سب غرق ہو گئے، لیکن میرے امام احمد رضا کا نام زندہ ہے۔ آپ کو گزرے ہوئے 104 سال، ایک صدی پوری گزر گئی ہے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دادا، بہت سارے تو ایسے ہیں کہ والد کا مزار ہی تھوڑے سال گزر جائیں تو باپ باپ کی قبر کا پتہ نہیں، دادا پردادا صدی پرانے بزرگوں کی کدھر قبریں ہیں، بھائی کیا پتہ کدھر قبریں کدھر قبریں نہیں، ہو گئے فوت ہو گئے، اللہ بخشے ان کو، دعا کریں اللہ بخشش فرمائے۔ بعض کے پاس تو دعا کا بھی ٹائم نہیں ہے، بھائی ٹائم نہیں ہے دعا کا، مولانا سب جلدی کرے، دعائیں ہوتی رہتی ہیں، جلدی کریں، نماز پڑھائے جلدی کریں حضرت، نکلے مسجد سے نکلے، ٹائم کم ہے، ٹائم کم میں جانا ہے حضرت، دنیا داری کے بڑے معاملات ہیں، نکلیں جلدی کریں، چھوڑے فاتحہ کو، دعا کو، جمعے کو بھی دعا، جمعرات کو بھی دعا، مولانا صاحب اصال ثواب پہ اصال ثواب، چھوڑے ہو گیا اصال ثواب، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ لیکن ایک صدی گزرنے کے باوجود آج بھی الحمدللہ تعالی رات کو 25ویں رات گزری ہے سفر کی، پوری دنیا کے اندر رضا رضا ہی ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک انسان تھے، ایک بریلی کا افغانستان سے گیا ہوا ایک غیرت مند پٹھان تھا، لیکن اس نے غیرت اپنی ذات پر نہیں کھائی۔ میں اور آپ غیرت کھاتے ہیں اپنی عزت کے اوپر، مجھے کوئی گالی دے گا میں اس کا گریبان پکڑوں بجا کے رکھ دیں گے اس کی۔ اس نے غیرت اپنی ذات پر نہیں کھائی، اس نے غیرت اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کے لیے کھائی، عظمت رسول کے لیے کھائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی رضا کا نام زندہ تابندہ باقی ہے۔ میں نے تراجم کے حوالے سے بتایا تھا آپ کو کہ ترجمہ قرآن کے اندر کیا خرابیاں پیدا کی گئیں، حضور علیہ السلام کی عظمت کو نکالنے کے لیے کیا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا سب کے چراغ گل ہو گئے لیکن احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ حضرات گرامی، ہمارے ان مجددین نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ آخری بات مرکزی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فکر دی وہ دو قومی نظریے کی فکر دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بر صغیر کے اندر مسلمان اور ہندو دو الگ الگ نظریے ہیں۔ اکبر بادشاہ اور یہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ ان کو مرج کرنا چاہتے تھے، ثقافت، تہذیب، تمدن، شادیاں، اس نے تو کئی ہندوؤں کی شادیاں کر لی تھی، مسلمانوں کی اولادیں پیدا ہوں پتہ ہی نہ چلے ان کا نسب کیا ہے، ختم کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس کے بعد 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی، ریشمی رومال کی تحریک چلی، ترک موالات کی تحریک چلی، جتنی بھی تحریکیں چلی، نعرہ کیا لگایا گیا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ کوئی ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں، کسی صورت کے اندر بھائی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ بولا نہیں، سب گاندھی کی آندھی کے اندر بہ گئے، گاندھی کو لا کر اپنے ممبروں پر بٹھا دیا، کہا کہ کوئی نبی ہوتا تو نعوذ باللہ من ذالک گاندھی صاحب ہوتے، اور انہوں نے بڑی تعریفیں کرنی شروع کر۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہیں، مسلمانوں کی الگ تہذیب ہے، تمدن ہے، کلمہ ہے، رہن ہے، سہن ہے، ثقافت ہے، تمدن ہے، معیشت ہے، معاش ہے، سب کچھ الگ ہے، اور ہندو کا الگ ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ تو مجدد الفسانی سے لے کر اعلیٰ حضرت سے لے کر شاہ عبد الحق محدث دہلوی سے لے کر تمام بزرگوں نے یہی فکر دی کہ مسلمان اور ہندو یہ دو الگ الگ نظریات اور فکر و تہذیب کا نام ہے۔ اور بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی کو کہا جاتا ہے دو قومی نظریہ، اور یہی فکر آ کر پھر علامہ اقبال نے آگے بڑھایا اس فکر کو، اور الحمدللہ رب العالمین ہمیں یہ پاکستان ملا۔ آج کا ہمارا بچہ ایک بات کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ پاکستان بننے سے ہمیں کیا ملا؟ صحیح کہتے ہیں آپ، بالکل، پاکستان بننے سے ہمیں کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا پاکستان بننے سے۔ اگر یہ کہا جائے، یہ ہمارے قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یو پی کے، اگر یہ کہا جائے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کرتے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو اس سے بڑی بڑی مسجدیں ہندوستان کے اندر آج بھی ہیں، اس سے زیادہ نمازیں، ہم سے اچھے نمازی ہوں گے ہندوستان کے مسلمان۔ تو نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے معمولات، عبادات، یہ تو ہندوستان کا مسلمان بھی کر رہا ہے۔ جو امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان ہے، اس کو اپنے معاملات و عبادات کی اجازت ہے۔ یہ بات نہیں، اصل بات یہ کہ یہ پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا اس مقصد عظیم کے تحت کہ پاکستان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نظام لایا جائے، قانون الہی، نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے۔
لیکن آج 75 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے اندر کیا ہوا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پاکستان کی بنیادوں ہی سے وہ لوگ قائد اعظم کی وفات کے بعد، لیاقت علی خان کے قتل کے بعد وہ لوگ آ کر قابض ہو گئے، اور ان لوگوں نے آ کر پاکستان پر قبضہ کر لیا جو پاکستان کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، جو حقیقت کے اندر میر جعفر اور میر صادق ان کی اولادیں آ کر، سکندر مرزا کون تھا؟ سکندر مرزا ان کی اولادیں ہیں جو میر جعفر اور میر صادق بنتے رہے، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ظلم کیے. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں. ہم تو چلو مولوی، آپ کہیں جی مولوی یہ بات کر رہا ہے. ایک نیوٹرل قسم کے رائٹر نے بھی لکھا پاکستان کے ان 22 خاندانوں پر، ابھی چھوڑ دن پہلے جو ہے کالم لکھا، بڑا شور شرابہ مچا ہوا تھا اس کے اوپر، کہ پاکستان کے اندر 22 خاندان وہی قابض ہیں، وہی اسمبلیوں میں ہیں، وہی وڈیرے ہیں، انہی کو انگریزوں نے زمینیں الاٹ کی گئی ہیں، انہی کو انگریزوں نے بڑے بڑے ٹائٹل اور بڑے بڑے جو ہے وہ نام دیے گئے ہیں جو انگریزوں کے غلام اور انگریزوں کے وفادار تھے. انہی کو انگریز جو ہے یہاں پر مسلط کر کے گئے. پاکستان بنا تھا نظام مصطفیٰ کے لیے، لیکن آج 75 سال کے بعد کیا کیا جا رہا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. 2018 کے اندر پاکستان کی اسمبلی کے اندر ایک بل پاس ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹرانسجینڈر. اس کا ٹائٹل کیا رکھا، اس کا نام کیا رکھا؟ جس کو آپ کہتے ہیں خواجہ سرا، ہجڑے کہتے ہیں، خسرے کہتے ہیں، مختلف قسم کے زبانوں کے اندر مختلف نام ہوتے ہیں. خواجہ سراؤں کے لیے، ہجڑوں کے لیے ایک قانون بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کو وراثت کے اندر کسی ایک طور پر ان کو ڈالا جائے. بھائی وہ مرد کی وراثت لیں یا پھر عورت کی وراثت لیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ بڑے معاملے ہو رہے ہیں. بھائی یہ سب کی زیادتیاں دور ہو گئی ہیں. یہ کراچی جو 60% پاکستان کو ریونیو دینے والا ہے، اس کے ساتھ انصاف ہو چکا ہے. اس کو کراچی والوں کو انصاف مل گیا. آریان پاکستان کو جو 90% مسلمان آبادی ہے اور 90% جو لوگ ان کو انصاف مل گئے، ان کو فکر لگ گئی خواجہ سراؤں کو انصاف دینے کی. واہ 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 واہ، پتہ ہی نہیں ہے. رات کے اندھیرے کے اندر 2018 کے اندر ایک بل پاس ہوتا ہے، اور بل کے اوپر سائن کرنے والے کون ہیں؟ کون کون سے سینیٹر ہیں کس کس پارٹی کے؟ زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد. صبح سے شام تک آپ بھی لگے ہوتے، شیئر کر رہے ہوتے. زرداری زندہ باد، نواز زندہ باد، آوے آوے خان آوے آوے، راشا راشا ولی راشا، جی اے سندھ. ساری کی ساری پارٹیوں نے اس کے اوپر سائن کیے ہوئے. پیپلز پارٹی نے بھی، نون لیگ نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی، جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر داتا صاحب کی سواریاں بٹھا کے گامیشہ لے کے لوگوں کو اتارا. ریاست مدینہ کا نام لے کر جا کر ان کو ایران میں، اور جا کر جو ہے وہ انڈیا کے اندر کرتارپور کے اندر جا کے لوگوں کو اتارا. سواریاں بٹھائی تھی کہ تمہیں مدینے لے کے جا رہے ہیں، اتارا جا کر کرتارپور کے اندر. یہ سارے کے سارے سب کے سائن ہیں. کہاں گئے وہ جھگڑے، کہاں گئے وہ اختلاف جس کے لیے عوام مر رہی ہے، رو رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے ایک دوسرے کو، کیا کچھ بول رہی ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ ساری کی ساری حضرات گرامی سیکولر پارٹیاں ہیں. یہ لادین پارٹیاں ہیں پاکستان کے اندر. علامہ شاہ محمود نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں مشرف ایک ترمیم لے کر آ رہا تھا وومن پروڈکشن بل کے نام سے، 17ویں ترمیم. نورانی صاحب نے کہا میں مر جاؤں گا، میری زندگی کے اندر یہ ترمیم نہیں آ سکتی ہے. ٹرانسجینڈر بل، بولا جی یہ ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے. ان کو تحفظ دیا نہیں جا رہا ہے، یہ کیا یہ جا رہا ہے کہ ٹرانسجینڈر کے نام پہ وہ بھی میدان کے اندر آ گئے. خواجہ سرا میدان میں آگے، انہوں نے کہا جی ہمارے تحفظ کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری آڑ کے اندر یورپ کے سارے نظام کو، یہ ہم جنس پرستی کو پاکستان کے اندر رائج کر رہے ہیں. وہ قانون کے اندر مرکزی بات کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ناظرہ کے اندر اس کا لکھا ہوا ہے کہ وہ مرد ہے، وہ جا کے ناظرہ میں کہتا ہے جی میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں. کسی میڈیکل بورڈ سے چیک نہیں کیا جائے گا، کوئی اس کا کراس چیک نہیں ہوگا. نادرا کے اندر جا کر وہ خود کہے گا، اس کی شہادت کو قبول کیا جائے گا اور اس کو مرد کی جگہ عورت لکھ دیا جائے گا. ایک عورت جا کر کہتی ہے کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ نہیں میں مرد ہوں. کہا کوئی میڈیکل بورڈ نہیں، کوئی کراس چیک نہیں، کچھ نہیں، اس کے کہنے پر اس کو مرد لکھ دیا جائے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عورت محسوس کر رہا ہوں، اب نادرا کے اندر اس کا لکھا ہوا ہے عورت. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو ایک فرضی بات سنا رہے ہیں آپ، یہ تو قانون بنا ہے نا، ایسا تھوڑی ہوگا. اٹھا کے دیکھ لے سارے کے سارے ڈیٹیلز، اور ساری کی ساری اگر آپ کے پاس فرصت ہو
کہ اس ملک کے اندر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اس چیز کا، دوسری چیزوں سے نکل کر آپ سوچیں کہ اگر ہم یہاں محراب و منبر پر شور بچاتے ہیں تو کیوں شور بچاتے ہیں یار؟ کیا ظلم کیا جا رہا ہے؟ ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ ہم جنس پرست لوگ، انہوں نے نادرا میں جا کر مرد نے اپنے آپ کو عورت دکھوا لیا اور عورت نے اپنے آپ کو مرد دکھوا لیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک مرد ہے وہ اپنے آپ کو جا کر وہاں عورت دکھوا لیتا ہے. اب نادرا کے قانون کے مطابق وہ عورت ہے، اس کو وراثت بھی عورت کی ملے گی، لیکن وہ عورت کہلانے کی وجہ سے کسی مرد سے شادی کرے گا تو یہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہوگی. یہ قوم لوط کے اس عمل کی طرف جا رہے ہیں، اس تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اس بربادی کی طرف پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر آسمان سے پتھر برسائے تھے، ہم جنس پرستی کی طرف. اور یہ پاکستان کے اندر 2018 میں خاموشی سے بل پاس ہو چکا ہے اور اس پر مبارک ہو. اس وقت ساری مسجد بھری ہوئی ہے. کسی نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہوگا، کسی نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہوگا، کسی نے عمران خان کو دیا ہوگا، کسی نے ولی خان کو دیا ہوگا، کسی نے جو ہے محمود خان اچکزئی کو دیا ہوگا، کسی نے جی اے سندھ کو دیا ہوگا. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں. یہ ساری سیکولر پارٹیوں نے اس کے اوپر سائن کیا ہے کہ ہمارا ہر چیز کے اوپر جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن ایسی اسلام دشمن اور ایسی جو سیکولر چیزیں ہیں جو مغرب ہمیں دیتا ہے یہاں پاکستان کے اندر، اس پر ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. راتوں رات خاموشی کے ساتھ یہ بل منظور کر دیا گیا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، آپ نے جو نمائندہ بھیجا ہے، آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے، اس نے اس ہم جنس پرستی پر، یہ تغیر خلق پر کہ ایک شخص کو اللہ نے مرد بنایا ہے، وہ جا کے لکھتا ہے میں عورت ہوں، اور اس کے بعد وہ مرد سے شادی کر رہا ہے. گیئزم کو اور لیزبین کو پاکستان کے اندر، جو یورپ کے اندر بھی ابھی قانونی نہیں ہے، اس کو قانونی طور پر کیا جا رہا ہے. کیا آسمان سے ہم پر پتھر نہیں برسیں گے جیسے قوم لوط پر پتھر برسے ہیں؟ ابھی ان سیلابوں نے پورا پاکستان غرق کر دیا، زلزلوں نے تباہ و برباد کر دیا، قتل و غارت گری نے تباہ کر دیا، قحط سالی نے تباہ کر دیا. اب کوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا صاحب نماز کھڑی کریں، چھوڑیں ان کو. کہ ہم جنس پرستی لے کر آئیں یا عمل قوم لوط کو لے کر آئیں، جو کچھ لے کر آئیں چھوڑیں آپ اس کو. آپ 2 رکعت کھڑی کریں، اللہ اکبر، ہم 2 رکعت پڑھیں اور اپنے گھروں میں جائیں، اپنے دندوں کو جائیں. ٹائم بڑا کم ہے، ہمیں لنچ بھی کرنا ہے اور بھی بڑے دندے. حضرات گرامی، یہ دنیا بھی یہاں پر رہ جائے گی، یہ آپ کے کاروبار، یہ نوکریاں، یہ معیشتیں، یہ سب دندے یہاں پر رہ جائیں گے. خدا کی قسم ہم سب کو جواب دینا پڑے گا. جنہوں نے ان ظالموں کو منتخب کیا ہے، جنہوں نے ان کرپٹ لوگوں کو منتخب کیا ہے، جو آج پاکستان کی اسمبلی کے اندر، جس کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جس کا نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے، اس پاکستان کے اندر یہ ہم جنس پرستی کا بل پاس کرا کے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. یہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، اللہ ان کو برکت رحمت عطا فرمائے. لیکن میں بچوں سے کہتا ہوں جو جمعے کے لیے آئے ہوں، ساری دنیا کے میں مکلف نہیں ہوں، ساری دنیا کا میں ٹھیکیدار ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، دنیا جہان کی ساری چیزوں کو لائک اور شیئر کرتے رہتے ہیں، آج جا کر جمعے کے دن آپ نے لکھنا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر اس بل کو نامنظور کرتے ہیں. بولے نامنظور ہے آپ کو یہ بل؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں، آپ ہاتھ اٹھا کے بولیں جتنے نماز پڑھنے کے لیے آئے. ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. جس 2 رکعت کے لیے آئے وہ 2 رکعت قبول نہیں ہوگی جب تک یہ نہ کہیں کہ ہم اس اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا بل نامنظور کرتے ہیں. نامنظور ہے یہ بل ہمیں، نامنظور ہے یہ بل ہمیں. ہمیں پاکستان کے اندر قرآن و حدیث کی بالادستی چاہیے ہے، ہمیں پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ چاہیے ہے، ہمیں وہ پاکستان چاہیے ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، زمینیں چھوڑی ہیں، شہادتیں دی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد